اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کے 2 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ ایران کی فوج نے ایک اعلامیہ میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے 2 جوانوں نے ایران کی سلامتی کے دفاع، ایرانی قوم اور مفادات کو نقصان سے بچانے کے لیے مجرم صہیونی حکومت کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت نے ہفتے کی صبح ایران کے صوبہ تہران، خوزستان اور ایلام میں واقع فوجی مراکز پر حملے کیے۔ ایران کی ایئر ڈیفنس فورس نے صہیونی حکومت کے اس جارحانہ اقدام کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ ایران کی ایئر ڈیفنس فورس کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں آیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کی جانب سے ہر طرح کی مہم جوئی سے اجتناب پر مبنی اقدام کے سلسلے میں مجرم اور غیر قانونی صہیونی حکومت کو پہلے سے انتباہ دیے جانے کے باوجود اس ناجائز حکومت نے اشتعال انگیزی سے کام لیتے ہوئے آج صبح ایران کے صوبوں تہران، خوزستان اور ایلام پر حملے کیے ہیں۔ اس بیان میں مزید آیا ہے کہ ایران کے مربوط فضائی دفاعی نظام نے صہیونی حکومت کے اس جارحانہ اقدام کو ناکام بنا دیا۔ اس بیان کے مطابق بعض علاقوں میں معمولی نقصان ہوا ہے جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف تہران کی آئل ریفائنری کے ترجمان شاکر خفائی نے صہیونی حکومت کے حملے میں ریفائنری کو نشانہ بنائے جانے کی خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کی ریفائنری معمول کے مطابق فعال ہے۔ شاکر خفائی نے تہران کی آئل ریفائنری پر حملے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس ریفائنری کی بنیادی تنصیبات پر کسی طرح کا حملہ نہیں ہوا ہے اور تیل صاف کیے جانے کا کام معمول کے مطابق جاری ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے فوجی مراکز کے خلاف صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کی شق نمبر 51 کے مطابق ایران غیر ملکی جارحیت کے مقابلے میں اپنے دفاع کا حق محفوظ جانتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں آیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطے میں صہیونی حکومت کے غیر قانونی اقدامات اور جرائم، خصوصاً فلسطینی عوام کی نسل کشی اور لبنان کے خلاف اس کی جارحیت، جو امریکہ اور بعض یورپی ممالک کی بھرپور اسلحہ جاتی اور سیاسی حمایت کے ساتھ جاری ہے، خطے میں کشیدگی اور بدامنی کا اصل سبب ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید آیا ہے کہ ہم خطے کے تمام امن دوست ممالک اور ان تمام ممالک کی قدردانی کرتے ہیں جنہوں نے موجودہ حالات کا ادراک کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدام سے نفرت کا اظہار اور اس کی مذمت کی ہے۔ ایران کے خلاف فوجی اہداف پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے اور صہیونی حکومت کی جانب سے حملے کے خاتمے کے اعلان کے بعد امریکہ کے اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل کا حملہ ختم ہو گیا ہے اور تہران سے اپیل کی جاتی ہے کہ اسرائیل کے اس فوجی اقدام کا کوئی جواب نہ دے۔ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کے بعد امریکی حکام نے کہا ہے کہ آج کی یہ کارروائی ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست حملوں کا سلسلہ ختم ہونے کا باعث ہونی چاہیے۔ امریکی حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے بھی وائٹ ہاؤس کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل کا جواب ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ بند ہونے کا باعث ہونا چاہیے۔ صہیونی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران میں اہداف کو نشانہ بنانے کا عمل پورا کر لیا ہے۔ عبرانی ذرائع نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو، صہیونی وزراء اور صہیونی فوجی کمانڈروں کے ہمراہ ایک اجلاس کی تصویر نشر کی ہے جس کے لیے بتایا گیا ہے کہ ایران پر اہداف کو نشانہ بنانے کے اقدام کا جائزہ لیے جانے سے متعلق ہے۔ دراصل صہیونی مبصر یونی بن مناخم نے سوشل میڈیا پر اعتراف کیا ہے کہ ایرانیوں نے اسرائیل کے اقدام کا مذاق اڑایا ہے اور اسرائیل کے فوجی اقدام کو خود اس کی شکست قرار دیا ہے۔ ایک اور صہیونی تجزیہ نگار یووال ناکار نے بھی اس حملے کو اسرائیل کے غلط فیصلے کا نتیجہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جب فوجی اقدام کی کامیابی کی کوئی تصویر ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ حملے کا مذاق بنے گا۔ انٹیل ٹائمز پیج پر بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی اقدام ختم ہو چکا ہے اور ہم اب سیٹلائٹ تصاویر کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ نتیجہ برآمد ہو سکے اور ایران کے رد عمل کی سطح ہی
اسرائیل کے فوجی اقدام کی کامیابی کو واضح کر سکتی ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں من جملہ سعودی عرب، ملیشیا، پاکستان اور عمان کی وزارت خارجہ نے الگ الگ بیانات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں نے غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے ایران کے خلاف صہیونی اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایران کے خلاف صہیونی جارحیت پر ملیشیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ملیشیا ایران کے خلاف صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین کے منافی اور بین الاقوامی سطح پر علاقے کے استحکام کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں ایران کے خلاف اسرائیل کے فوجی اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور اس فوجی اقدام کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اس حملے کو ایران کے قومی اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے علاقے میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے سنجیدگی سے ذمہ داری پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ عمان کی وزارت خارجہ نے بھی ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے فوجی اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس فوجی اقدام کی مذمت کی۔ یمن کی حکومت نے بھی ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے فوجی اقدام کی شدید مذمت کی اور ایران کی حکومت اور قوم سے یکجہتی کا اعلان کیا۔ حکومت عراق کے ترجمان نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کی اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری ہے اور اس بار صہیونی حکومت نے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا۔ فلسطین کی تحریک حماس نے بھی ایک بیان میں ایران کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اقدام کی شدید مذمت کی اور اس اقدام کو ایران کے قومی اقتدار اعلیٰ کے منافی قرار دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت سے علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت قابل تشویش ہے۔ اسرائیل کے اس جارحانہ اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل کے اس طرح کے اقدامات سے علاقائی امن اور استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ ایسی کارروائیاں عالمی قوانین اور خود مختاری کی صریح خلاف ورزیاں ہیں۔ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے ایران سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ دراصل پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بھی ایک بیان میں ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے صہیونی فوج کے حملے کو ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ حملے علاقائی امن و استحکام کے راستے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے غزہ کے شمال میں واقع کمال عدوان اسپتال کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور طبی عملے کے بعض افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس حملے کے نتیجے میں ایمرجنسی وارڈ کی مشینوں کے بند ہو جانے کے نتیجے میں 2 چھوٹے بچے شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے علاقے خان یونس کے جنوب میں واقع المنارہ کے رہائشی مکانات پر بھی حملہ کیا، جس میں 28 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے بیت اللحیہ میں 10 مکانات کو نظر آتش بھی کر دیا۔ ادھر فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ کے شمال میں رزان کے علاقے میں ایک صہیونی فوجی کو ہلاک کر دیا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت نے آج صبح کہا ہے کہ اس نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں صہیونی حکومت کے ایک اہم ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت نے آج صبح ایک بیان میں مقبوضہ شمالی فلسطین پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔
عراق کی اسلامی استقامت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس نے فلسطین اور لبنان کے عوام نیز ان دونوں ملکوں کی استقامت کی حمایت میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں واقع عکا شہر میں ایک فوجی مرکز پر حملہ کیا ہے۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کی لائبریری نے اس یونیورسٹی کے تقریباً 25 فیکلٹی اراکین کو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی وجہ سے لائبریری میں داخلے سے روک دیا ہے۔ ان پروفیسروں نے گزشتہ ہفتے لائبریری کے مرکزی ہال میں خاموش احتجاج کیا تھا، جس کے نتیجے میں یونیورسٹی حکام کی جانب سے ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران نے یہ احتجاج لائبریری کی جانب سے گزشتہ ماہ فلسطین کی حمایت میں احتجاج کرنے والے طلباء کو لائبریری میں داخلے سے روکنے کے خلاف کیا تھا۔ اس احتجاج میں یونیورسٹی کے پروفیسروں نے اپنی میزوں پر آزادی اظہار اور یونیورسٹی کی پالیسیوں سے متعلق پلے کارڈ رکھے ہوئے تھے۔ محافظوں نے ان پروفیسروں کے نام اور شناختی نمبر نوٹ کر لیے۔ آزادی اظہار کے لیے کام کرنے والے گروپوں نے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ واضح رہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے حکام نے فلسطین کے حامی 13 طلباء کو تعلیمی ڈگریاں دینے سے انکار اور انہیں تعلیم کے حصول سے محروم کر دیا تھا۔ آزادی اظہار کا دعویٰ کرنے والی امریکی حکومت نے فلسطین کی حمایت اور غزہ کے خلاف اسرائیل کی جنگ کی مذمت کرنے والے طلباء کے احتجاج کو کچل دیا تھا۔ اپریل کے مہینے میں فلسطین کے حامیوں کے احتجاج کے دوران ہزاروں امریکی طلباء اور یونیورسٹی پروفیسروں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے میر علی کے علاقے ایدک میں پولیس اور آرمی کی جوائنٹ چیک پوسٹ اسلم پر خودکش حملے میں سیکورٹی اہلکاروں سمیت 8 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سینئر پولیس آفیسر کے مطابق خودکش حملہ آور نے بارود سے بھرا رکشہ چیک پوسٹ سے ٹکرا کر دھماکے سے اڑا دیا۔ جاں بحق ہونے والے افراد میں 4 پولیس اہلکار، 2 فوجی اور 2 عام شہری شامل ہیں۔ دھماکے میں چیک پوسٹ کے ساتھ ساتھ ایک فوجی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر میران شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جس کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ دوسری جانب جنوبی وزیرستان کے علاقے خیسور میں سابق سینیٹر مولانا محمد صالح شاہ کے گھر کے باہر دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب حملہ آوروں نے مکان کی دیوار کے ساتھ بم نصب کیا تھا۔ بم دھماکے ہونے سے مکان کا ایک حصہ تباہ ہو گیا، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ